السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے سملرلی the story of the رابی زید is one such epitome of learning from محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم practices. ایپیٹمی کہتے ہیں مثال کو، لرننگ کہتے ہیں سیکھنے کو، اور پریکٹسز کہتے ہیں عادات کو. تو اسی طرح سے رابی زید کی کہانی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات سے سیکھنے کی ایک مثال ہے. which reflect tolerance towards others. ریفلیکٹس کہتے ہیں عکاسی کرنے کو، ٹالرنس کہتے ہیں رواداری کو، جو کہ دوسروں کی طرف رواداری کی عکاسی کرتا ہے. Once حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was attending funeral of a man from the Ansar. ایک دفعہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے ایک آدمی کا جنازہ پڑھ رہے تھے یا جنازے میں شریک ہوئے. اٹینڈنگ کہتے شریک ہونے کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینڈ سم ادر کمپینینز were with him. کمپینینز کہتے ہیں صحابہ کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے اصحابہ ان کے ساتھ تھے یا ان کے پاس تھے. After the funeral prayer, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sat down close to a wall. نماز جنازہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے قریب بیٹھ گئے. اینڈ عجیب رابی بن زید ابن ثنا came towards him. اور ایک یہودی جس کا نام رابی زید بن ثنا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. He grabbed the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم by the edges of his cloak. گریبڈ کہتے پکڑنے کو اور edges of his cloak کہتے ہیں چادر کو، ایجز کہتے کناروں کو. تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کے کناروں سے پکڑ لیا. looked at him in a harsh way. harsh way کہتے ہیں غصے کو، اور ان کی طرف غصے سے دیکھا. and said اور کہا او محمد will you not pay me back my loan. کیا تم مجھے میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ لون کہتے ہیں قرض کو. I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debt. اب ڈیٹس بھی کہتے ہیں لون کو، ٹھیک ہے، کہ مطلب میں خاندان عبد المطلب کے بارے میں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ قرض ادا کرنے میں تاخیر کرتی ہے. ڈیلے کہتے ہیں تاخیر کو. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر eyes swelled with anger. swelled کہتے ہیں سرخ ہونے کو، ٹھیک ہے. مطلب جو کچھ رابی زید بن ثنا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گئی یا لال ہو گئی. He looked at the Rabbi and said. اس نے رابی کو دیکھا اور فرمایا O enemy of Allah, do you talk to the messenger of Allah and behave toward him in this manner. او enemy of Allah. enemy کہتے ہیں دشمن کو. اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہو. The Rabbi turned away and حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ You should have given us sincere counseling rather than act as you did. Turned away کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے، اور سنسیئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں نصیحت کرنے کو. تو مطلب اس کے بعد رابی زید جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ڈر کر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں ہمیں نصیحت کرنی چاہیے تھے اس کے بجائے جو تم نے کیا. Go and repay him his loan. جاؤ اور اسے اس کا قرض واپس کر دو. And give him 20 sas measurement of weight extra because you scared him. scared کہتے ہیں ڈرانے کو، اور اسے 20 سا اضافی دے دو کیونکہ تم نے اسے ڈرا دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the Rabbi and repaid him the debt. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی کے پاس گئے اور اسے اس کا قرض عطا کیا. And gave him an extra 20 sas of dates. اور اسے ایکسٹرا کہتے ہیں اضافی کو، ٹھیک ہے، اور اسے 20 سا کے اضافی کجور دیے. ڈیٹس کہتے ہیں کجور کو. The Rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ why and he replied The messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. frightened کہتے ہیں ڈرانے کو.
رابی نے پوچھا کہ مطلب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں یہ دوں، بیکاز یا کیونکہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ The fact was that حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was not late in repaying the debt۔ حقیقت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لون یا قرض ادا کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ The Rabi was asking for the repayment days before the loan was due۔ بلکہ رابی جو ہے وہ قرض سے پہلے یا اس دن سے پہلے اپنا قرض مانگ رہا تھا جس دن قرض کو دینا تھا۔ Because he wanted to test حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم tolerance، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رواداری کو آزمانا چاہتے تھے۔ ٹیسٹ کہتے ہیں آزمانے کو، ٹھیک ہے۔ The Rabi Zayd found that tolerance and perseverance took precedence over anger and that harsh treatment was repaid with kindness۔ تو رابی زید کو پتہ چل گیا کہ مطلب رواداری اور برداشت، پریزرونس کہتے ہیں برداشت کو، ٹھیک ہے، اور پریسیڈنس کہتے ہیں برتری کو، کہ رواداری اور برداشت جو ہے وہ غصے سے برتری لے گیا، اینڈ دیٹ ہارش ٹریٹمنٹ واز ریپیڈ وتھ کائنڈنس، اور سخت رویے کا جواب جو ہے وہ نرمی سے دیا گیا۔ The Rabi Zayd immediately renounced his religion۔ immediately کہتے ہیں فوراً کو، اور ریلیجن کہتے ہیں اسلام کو، ریناؤنسڈ مطلب تبدیل کرنا، اور ریلیجن کہتے ہیں مذہب کو، اینڈ ٹیسٹیفائڈ بیفور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیسٹیفائڈ کہتے ہیں گواہی دینے کو۔ تو رابی زید نے فوراً جو ہے اپنا دین تبدیل کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی، There is none worthy of worship but Allah alone and that حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم is his رسول، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو مطلب دو کہانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک مکہ اور ایک رابی زید کی، جس سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رواداری کے بارے میں پتہ چلا۔ اب لاسٹ پیراگراف میں کہتے ہیں کہ the tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew no bounds۔ knew no bounds کا مطلب کوئی حد نہ ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی کوئی حد نہیں تھی۔ He always treated people with kindness and compassion۔ اس نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور مہربانی کا سلوک کیا۔ Violence, anger and rudeness were never part of his method nor were they part of his character۔ وائلنس کہتے تشدد کو، اینگر غصے کو، روڈنس کہتے بدتمیزی کو۔ تو مطلب تشدد، غصہ اور بدتمیزی جو تھی وہ اس کے کردار کا کبھی بھی حصہ نہیں تھے۔ He showed tolerance in the face of adversity۔ adversity کہتے ہیں مشکل ترین حالات کو۔ اس نے مشکل ترین حالات میں بھی رواداری سے کام لیا، and kindness in the face of harsh treatment، اور سخت ترین حالات میں بھی مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا ٹرانسلیشن کا سیشن جو ہے وہ ادھر فنش ہوا، اور نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم اس کا ایکسرسائز حل کریں گے۔ تھینک یو۔